السلام علیکم، میں ہوں محمد احسن الطاف اور آپ دیکھ رہے ہیں اسٹوڈنٹ ای کیفے۔ میں چائنا سے پی ایچ ڈی کر رہا ہوں اور میرا فائنل ایئر ہے پی ایچ ڈی کا۔ میری لاسٹ ویڈیو میں بہت سے اسٹوڈنٹس نے میسیج کیے، میں نے وہ سب کمنٹ نوٹ کر لیے اور میں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو ڈیٹیل میں ان کمنٹس کا فیڈ بیک دوں گا۔ آج ہم بات کریں گے میٹرک کے بعد اسٹوڈنٹس گورنمنٹ کالج کا انتخاب کریں یا پرائیویٹ کالج کا انتخاب کریں، کیونکہ اب بہت سے اسٹوڈنٹس نے اب میٹرک کے بعد اپنے ایڈمیشنز فردر اسٹڈیز کے لیے لینے ہیں۔ تو میں آج آپ کو اپنی اس ویڈیو میں ڈیٹیل سے بتاؤں گا کہ آپ گورنمنٹ کالج کا انتخاب کریں یا پرائیویٹ کالج کا انتخاب کریں۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ پرائیویٹ کالج میں جو اسٹوڈنٹس ایڈمیشن لینے کا سوچ رہے ہیں اور یا تہیا کر چکے ہیں کہ ہم نے پرائیویٹ کالج میں ایڈمیشن لینا ہے، تو وہ یہ ضرور ویڈیو دیکھیں۔ انشاءاللہ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد وہ پرائیویٹ کالج میں ایڈمیشن نہیں لیں گے، گورنمنٹ کالج میں ایڈمیشن لیں گے۔ وہ گورنمنٹ کالج میں ایڈمیشن کیوں لیں گے، وہ سب پوائنٹس میں آپ کو اپنی اس ویڈیو میں ڈسکس کرتا ہوں۔ چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ جیسے ہی آپ کسی بھی پرائیویٹ کالج میں جاتے ہیں تو وہ سب سے پہلے آپ کے مارکس پوچھتے ہیں، ایز کمپیئر ٹو اگر گورنمنٹ کالج میں جائیں تو وہ آپ سے مارکس نہیں پوچھتے، وہ سمپل آپ کا فارم لے کر سبمٹ کر لیتے ہیں۔ پرائیویٹ کالج کا مارکس پوچھنے کی ریزن کیا ہوتی ہے؟ ریزن یہ ہوتی ہے کہ جیسے ہی آپ کے مارکس وہ پوچھتے ہیں، جیسے ہی ان کو آپ کے نمبرز کا علم ہوتا ہے تو وہ آپ کو سیکشن میں ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں۔ انہوں نے 950 پلس میں ایک الگ سیکشن بنایا ہوتا ہے، 900 پلس میں ایک الگ سیکشن بنایا ہوتا ہے، 800 میں الگ سیکشن بنایا ہوتا ہے، 700 میں الگ سیکشن۔ وہ آپ کو پہلے دن ہی ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں، اسٹوڈنٹس میں ڈسکریمینیشن کریٹ کر دیتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے 950 پلس وال کے لیے الگ ٹیچرز ہائر کیے ہوتے ہیں اور 900 کے لیے الگ کیے ہوتے ہیں اور 800 کے لیے الگ کیے ہوتے ہیں، اور ان کو شیڈولز بھی ان کے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں اور کلاسز کے دوران ٹیچنگ میتھڈ بھی ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ وہ صرف زیادہ سے زیادہ محنت کرتے ہیں 950 پلس پہ، تاکہ وہ کل کو ان کے ریزلٹس بورڈ کے اوپر اچھی آئیں اور دوبارہ نئے آنے والے اسٹوڈنٹس کو وہ ریزلٹس دکھا کر اپنی ہی ایک کمائی کا ذریعہ بنا سکیں۔ اب آتے ہیں ہم گورنمنٹ کالج کی طرف۔ گورنمنٹ کالج میں آپ ایڈمیشن کیوں لیں؟ گورنمنٹ کالج میں آپ ایڈمیشن اس لیے لیں، سب سے پہلی بات ادھر ویل ایکسپیرینسڈ ٹیچر ہوتے ہیں، لیکچرر، ایسوسیٹ پروفیسر، اسسٹنٹ پروفیسر، جنہوں نے 15 ایئر 20 ایئر ایکسپیرینس ہوتا ہے۔ جب آپ ان کے سامنے بیٹھ کے لیکچرز لیتے ہیں تو ان کے پاس ایک ایکسپیرینس ہوتا ہے۔ وہ کیا ایکسپیرینس ہوتا ہے؟ دیکھیں، آپ کالج میں لیکچر لے رہے ہیں تو وہ جو لیکچر لے رہے ہیں وہی ٹیچرز جو گورنمنٹ کے ٹیچر ہیں، وہ آپ کے سال بعد آپ کے جو بورڈ ہے، ریلیونٹ بورڈ ہے، لاہور بورڈ ہے، ڈیرہ غازی خان بورڈ ہے، ملتان بورڈ ہے، واٹ ایور جو بھی آپ کا بورڈ ہے، تو وہ اس بورڈ میں جا کر پیپر بھی بناتے ہیں۔ ان کو اپنے بچوں کا پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے اس طریقے سے ان کو پڑھایا ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ ایک جو ایکسپیرینس ٹیچر ہوتا ہے اس کو دوسرے ٹیچرز کا بھی پتہ ہوتا ہے کہ ٹیچنگ میتھڈ میں نے کس پوائنٹ سے رکھ کر پڑھانا ہے، تاکہ بچوں کا فیوچر میں پیپر میں ہیلپ ہو سکے۔ ایز کمپیئر ٹو جو پرائیویٹ ٹیچرز ہوتے ہیں، اس میں ایم ایس سی پاس اسٹوڈنٹس ہی ٹیچنگ کر رہے ہوتے ہیں یا ان کے پاس اتنا ایکسپیرینس نہیں ہوتا۔ گورنمنٹ ٹیچرز کے پاس ایکسپیرینس ہوتا ہے کیونکہ انہوں نے ایک اچھا ان کا بیک گراؤنڈ ہوتا ہے گورنمنٹس کا۔ ہر سال وہ پیپر بناتے ہیں، ان کے کولیگز پیپر بناتے ہیں، وہ آپس میں ڈسکس کرتے ہیں، امپورٹنٹ کویسچنز کو ڈسکس کرتے ہیں جو فیوچر میں پیپر میں آ سکتے ہیں۔ وہ ویسے ہی آپ کو ایک ٹائم فریم کے ساتھ گورنمنٹ کالج میں لیکچر دیتے ہیں۔ اب دوسری بات ہم ڈسکس کرتے ہیں گورنمنٹ کالج اور پرائیویٹ کالج میں۔ پرائیویٹ کالج کی فیس آپ کے سامنے ہوتی ہے، تقریباً آج کل کے پوائنٹ سے تو 1 لاکھ پلس ہوتی ہے فرسٹ ایئر کی، یا 80,000 ہوتی ہے، 70,000 ہوتی ہے، جو آپ نے 3 یا 4 انسٹالمنٹ میں دینی ہوتی ہے۔ اس کے برعکس اگر آپ گورنمنٹ کالج میں ایڈمیشن لیتے ہیں تو صرف اور صرف آپ کی 6,000 7,000 پورے سال کی فیس ہوتی ہے۔ اچھا، اب آ جائیں، آپ کہیں جی گورنمنٹ کالج میں تعلیم پڑھاتے نہیں ہیں، یہ بات ٹوٹلی غلط کنسیپٹ ہے۔ میں خود پڑھا ہوا ہوں۔ گورنمنٹ کالجز میں پروفیسر باقاعدہ ٹائم آپ پر آتے ہیں اور لیکچر بھی دیتے ہیں۔ چلیں ہم بات کرتے ہیں لیکچرز دینے کے بعد اگر آپ ہوم ٹیوشننگ بھی لینا چاہیں، یعنی کہ ٹیچرز کے پاس پروفیسرز، بہت سے پروفیسرز ہیں آلموسٹ جو گورنمنٹ کالج میں پڑھا رہے ہوتے ہیں، وہ اپنے گھر پر یا کسی ٹیوشن سینٹر میں اکیڈمی بنائی ہوتی ہے، 3-4 پروفیسرز نے مل کر فزکس، کیمسٹری، بایو، انگلش، میتھ، یہی میجر سبجیکٹس ہیں اسپیشلی ایف ایس سی کے، تو وہ ادھر ٹیوشنز بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اب آ جائیں ٹیوشنز۔ جب آپ 1 لاکھ روپیہ پرائیویٹ کالج کی فیس پے کر رہے ہیں تو آپ ادھر صبح 8 بجے جاتے ہو اور 2 بجے آپ آ جاتے ہو۔ اس کے بعد آپ گھر میں اپنی مرضی سے بہت کم ہی پڑھتے ہیں۔ ایف ایس سی میں اسٹوڈنٹس بہت کم پڑھتے ہیں گھر میں آ کر۔ تو اسی کے برعکس اگر آپ ٹیوشنز رکھ لیں جو آپ صبح کالج میں پڑھیں گے اور شام کو آپ ٹیوشنز بھی پڑھیں گے،
لیکن بہت سے اسٹوڈنٹس ایسے بھی ہیں جو صبح کالج میں پرائیویٹ کالج میں پڑھتے ہیں لیکن شام کو ٹیوشنس بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں. اس کا مطلب آپ ڈبل فیس پے کر رہے ہیں. پرائیویٹ کالج کی آپ 1 لاکھ پلس فیس پے کر رہے ہو اور شام کو گورنمنٹ ٹیچرز کے پاس پڑھ رہے ہو ٹیوشنز، وہ بھی فیس پے کر رہے ہو. تو بجائے اس کی اگر آپ نے گورنمنٹ ٹیچرز کے پاس ٹیوشن ہی پڑھنی ہے تو کیوں نہ ہم گورنمنٹ کالج میں ایڈمیشن لیں. گورنمنٹ کالج میں صبح کے وقت جائیں اور ان کے لیکچرز لیں، ویل ایکسپیرینس ٹیچر سے پڑھیں. ان کے پڑھانے کا میتھڈ بھی اچھا ہوتا ہے، سمجھانے کا میتھڈ بھی اچھا ہوتا ہے اور فوراً آپ بات بھی کلک کریں گے. ہو سکے آپ کو ضرورت پڑے آپ شام کو پروفیسرز کی اکیڈمیز میں جا کے ٹیوشنز بھی پڑھ سکتے ہیں. ہاں، ان ٹیوشنز کی جو فیس ہوگی وہ فیس پرائیویٹ کالج کی فیس سے کم ہی ہوگی. اگر آپ سال میں ایک پروفیسر 1000 روپیہ بھی لیتا ہے ایک مہینے کی فیس ایک سبجیکٹ کی، تو آپ نے 4 سبجیکٹ موسٹلی اسٹوڈنٹ پڑھتے ہیں، 5 انگلش، فزکس پڑھتا ہے، کیمسٹری پڑھتا ہے، میتھ پڑھتا ہے یا انگلش، یہ 4 سبجیکٹ اسٹوڈنٹس پڑھتے ہیں. اب مہینے کی آپ کی 4000 فیس بنتی ہے. 12 مہینے یا 8 مہینے آپ ٹیوشنس پڑھتے ہیں، 12 چوکے 48,000 فیس بنتی ہے. اور اس کے برعکس آپ گورنمنٹ کالج میں 5-7 ہزار فیس بھرتے ہیں، تقریباً 50-55 ہزار روپیہ آپ کی فیس بنتی ہے ٹیوشنس ڈال کے. آج کے پوائنٹ سے اگر 1000 روپیہ پر سبجیکٹ فیس ہے، اس کے برعکس آپ پرائیویٹ کالج میں جائیں تو ادھر آپ سے وہ 80,000 پلس 90,000 پلس فیس لیتے ہیں پرائیویٹ کالج والے. اور اس کے بعد آپ کو سیکشنز میں ڈیوائیڈ بھی کر دیتے ہیں. جہاں اچھے نمبر والے مارکس پہلے دن سے ہی آپ سے اسٹوڈنٹ الگ ہوتے ہیں، ادھر ٹیچرز بھی الگ پڑھا رہے ہوتے ہیں، ان کے پیپرز وغیرہ ان کی ڈویژن سب سیپریٹ ہو رہی ہوتی ہے، ان کی رپورٹ سیپریٹ تیار ہو رہی ہوتی ہے. اور آپ اس کے بعد شام کو ٹیوشن بھی پڑھتے ہیں. 80,000 پرائیویٹ کالج میں فیس پے کرنے کے بعد آپ شام کو ٹیوشن بھی پڑھ رہے ہو. وہی جو اسٹوڈنٹ گورنمنٹ کالج میں ٹیوشن لے کے پڑھ رہا ہے 5000 فیس پے کر کے، آپ پرائیویٹ کالج میں 1 لاکھ یا 80,000 90,000 فیس پے کر کے ٹیوشن پڑھ رہے ہو. تو کمپیئر کریں آپ کہ گورنمنٹ کالج میں ایڈمیشن لیں اور سکون سے شام کو ٹیوشنس پڑھیں. ٹیوشنس پڑھنے کا کیا فائدہ؟ وہی ویل ایکسپیرینس ٹیچرز ہوں گے جو آپ کو ٹیوشنس پڑھائیں گے، آپ سے ادھر ٹیسٹ بھی کنڈکٹ کریں گے. ٹھیک ہے، اس کے بعد وہ جب ایگزامز آنے سے پہلے بھی ریگولر بیسس پہ ٹیسٹ لیتے ہیں. ان کے ٹیسٹ لینے کا گورنمنٹ ٹیچرز کے طریقہ کار یہی ہوتا ہے. موسٹلی گورنمنٹ ٹیچرز جو بورڈز میں جا کے اینولس پیپر بنا کر آتے ہیں تو وہ بچوں سے بہانے سے وہی کویسچنز بار رپیٹ کرتے ہیں. کیوں رپیٹ کرتے ہیں؟ تاکہ اسٹوڈنٹ کی نظر سے ایک مرتبہ یہ کویسچنز گزر جائیں، یہ نومیریکلز گزر جائیں، یہ ایکویشنز گزر جائیں، تاکہ کل کو اسٹوڈنٹس کو پیپر میں پرابلم نہ ہو. کیونکہ انہوں نے ایک حلف دیا ہوتا ہے، پیپر بچے کو نہیں بتا سکتے، تو یہ رولز بھی ہیں. تو وہ بچے کو ایک ویل ایکسپیرینس ٹیچرز کے پاس پڑھنے سے یہی بینیفٹ ہوتا ہے کہ وہ ان کے پڑھانے کا میتھڈ اچھا ہوتا ہے، ان کا ٹیچنگ سٹائل اچھا ہوتا ہے. اس کے بعد آپ آ جائیں کہ جب آپ پرائیویٹ کالج میں پڑھ رہے ہیں تو آپ کی روٹین ایک اسکول کی طرح ہوتی ہے. اور گورنمنٹ کالج میں جب ایک باقاعدہ گورنمنٹ اسکول سے نکل کر کالج میں جاتے ہیں تو آپ کی لائف میں چینجنگ آتی ہیں. ادھر پروفیسر سمجھانے والے ہوتے ہیں. گورنمنٹ کالج کے بعد پرائیویٹ کالج جو سب سے پہلے آپ کے ساتھ ڈسکریمنیشن کرتے ہیں، جو آپ کو سیکشن میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں. یہ بات ایک یاد رکھیے گا کہ ایف ایس سی میں اسٹوڈنٹس جو ذہین ہوتے ہیں وہ موسٹلی ناکام ہوتے ہیں. ایف ایس سی میں جو ہارڈ ورکنگ اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں، محنتی اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں، وہی کامیاب ہوتے ہیں. اگر ہم ریشو نکالیں، اگر میں اپنی ایکسپیرینس کی بیس پر بات کروں، جو ہمارے ٹیچرز بھی ہمیں کہتے تھے کہ ایف ایس سی میں وہی اسٹوڈنٹ کامیاب ہوگا جو محنتی ہوگا. اگر وہ محنتی ہے اسٹوڈنٹ تو وہ کامیاب ہوگا. تو پرائیویٹ کالج میں رہ کر آپ محنت نہیں کر سکتے کیونکہ انہوں نے ایک ویل ایکسپیرینس ٹیچر اور سٹاف نہیں رکھا ہوتا. ایز کمپیئر ٹو گورنمنٹ ٹیچرز نے ایک ویل ایکسپیرینس سٹاف ہوتا ہے، ان کے پاس گورنمنٹس کے ٹیچرز ہوتے ہیں اور وہ آپ کو ایک اچھے طریقے سے پڑھاتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہیں، آپ ان چیزوں کو اچھی طرح سوچ کر اپنے ایڈمیشنز لیں. میٹرک کے بعد سکون سے آپ گورنمنٹ کالج کے سٹاف کے پاس پڑھیں، وہ آپ ایک اچھے طریقے سے پڑھائیں گے. اور اس کے بعد جب آپ ان کی فیس بھی کم ہے، ان کے پڑھانے کا میتھڈ بھی اچھا ہے، ٹھیک ہے، وہ شام کو اگر آپ کو اکیڈمیز میں پڑھا رہے ہیں تو وہ آپ کو ایک اچھے طریقے سے پڑھائیں گے. آپ کو ہر وہ کویسچنز، ہر وہ نومیریکلز ڈیٹیل میں، کیونکہ وہ ہر سال اسٹوڈنٹس کو پڑھا رہے ہوتے ہیں، ان کا ایک پراپر میتھڈ ہوتا ہے جو ایک پرائیویٹ سیکٹر میں ایسا نہیں ہوتا. پرائیویٹ سیکٹر میں پہلے دن ہی آپ کے ساتھ ڈسکریمنیشن سیکشن میں ڈویژن کی بیسس پر کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کو ایکچوئل تعلیم نہیں ملتی. تو یہ وہ باتیں ہیں، برائے مہربانی اپنے بچوں کا فیوچر ضائع ہونے سے بچائیں اور ان کو ایک اچھے کالج، گورنمنٹ کالج میں تعلیم دلوائیں. پروفیسرز کے ساتھ اچھے پروفیسرز کا گروپ ہوتا ہے، وہ فزکس کا ہوتا ہے، وہ کیمسٹری کا ہوتا ہے، وہ کمپیوٹر کا ہوتا ہے، وہ باٹنی کا، بایو کا ہوتا ہے. تو وہ ایک بچہ اچھے فیوچر میں، ایک اچھے ماحول میں، گورنمنٹ کے ماحول میں سیکھنے کو ملتا ہے.
یہ تھی میری آج کی ویڈیو. ہوپ سو آپ سب انڈرسٹینڈ کر گئے ہوں گے، کیونکہ اس میں 2-3 پوائنٹس تھے. ایک، آپ کو فیس بہت زیادہ لی جاتی ہے. دوسرے نمبر پہ ویل ایکسپیرینس ٹیچر نہیں ہوتا. تیسرے نمبر پہ بچوں کے ساتھ ڈسکریمنیشن ہوتی ہے، ان کو سیکشنز میں ڈیوائڈ کیا جاتا ہے. تو وہ بچے پہلے دن سے ہی وہ آپ کے بچے میں ڈویژن کر دیتے ہیں کہ اس کے تو میٹرک میں 800 نمبر ہیں تو یہ تو آگے جا نہیں سکتا، تو وہ 950 والے کو پہلے دن ہی آگے کر دیتے ہیں. اور اس کے بعد یہ آپ کے ساتھ یہ سب کچھ ہوتا ہے. ایف ایس سی میں صرف اور صرف محنت کرنے والا اسٹوڈنٹ کامیاب ہوتا ہے. اگر آپ ان ایف ایس سی کے 2 سالوں میں، آئی سی ایس ہے، ایف ایس سی میں 2 سالوں میں ایک اچھی طرح محنت کر کے کامیاب ہو جائیں گے تو آپ کا یونیورسٹی میں داخلہ بھی ایک اچھی یونیورسٹی میں آرام سے ہو جائے گا. تو یہ تھی آج کی ویڈیو. اگر اس کے بعد بھی اگر آپ کا کوئی کویسچن ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں ہم سے کوئی بھی سوال کر سکتے ہیں. تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اسٹوڈنٹ ای کیفے کو، اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. تھینک یو، جزاک اللہ، اللہ حافظ.